حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو رخصت کرتے ہوئے ان سے فرمایا، تم وہاں اہل کتاب میں سے ایک قوم کے پاس پہنچو گے، پس جب تم ان کے پاس پہنچ جاؤ تو سب سے پہلے ان کو اس کی دعوت دینا کہ وہ شہادت دیں، یعنی دل و زبان سے قبول کریں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پس اگر وہ تمہاری یہ بات مان لیں اور شہادت ادا کریں تو پھر تم ان کو بتلانا کہ اللہ نے دن رات میں تم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، پھر جب وہ اس میں سے بھی تمہاری اطاعت کریں تو اس کے بعد تم ان کو بتلانا کہ اللہ نے تم پر زکوٰۃ بھی فرض کی ہے جو قوم کے مالداروں سے لی جائے گی اور اس کے فقراء و مساکین کو دے دی جائے گی۔ پھر اگر وہ تمہاری یہ بات بھی مان لیں تو پھر زکوٰۃ وصول کرتے وقت چھانٹ کے ان کے نفیس اموال نہ لینا اور مظلوم کی بد دعا سے بہت بچنا، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ امام بخاری وغیرہ بعض علماء کی تحقیق کے مطابق 10 ہجری میں اور اکثر علماء سیر و اہل مغازی کے نزدیک 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تھا اور رخصت کرتے وقت اہل یمن کو اسلام کی دعوت دینے کے متعلق آپ نے ان کو یہ ہدایت دی تھی۔ بعض لوگوں کو اس حدیث میں یہ اشکال ہوا ہے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نماز اور زکوٰۃ کا ذکر فرمایا، حالانکہ اس وقت روزہ اور حج کی فرضیت کا حکم بھی آ چکا تھا۔ شارحین نے اپنے مذاق کے مطابق اس کی مختلف تجویزیں کی ہیں۔ اس ناچیز کے نزدیک ان میں سب سے زیادہ قرین قیاس تجویز یہ ہے کہ حضرت معاذ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ہدایت دی اس سے آپ کا مقصد اسلام کے ان تمام احکام و فرائض کو بتلانا نہ تھا جو اسلام لانے کے بعد ایک مسلمان پر عائد ہوتے ہیں، بلکہ آپ کا مقصد و مطلب صرف یہ تھا کہ دین کی دعوت اور اسلام کی تعلیم میں داعی اور معلم کو جو ترتیب اور تدریج اختیار کرنی چاہیے وہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیں، اور وہ یہ ہے کہ ایک دم سارے اسلامی احکام و مطالبات اور شریعت کے تمام اوامر اور نواہی لوگوں کے سامنے نہ رکھے جائیں۔ اس صورت میں اسلام کو قبول کرنا ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا، بلکہ سب سے پہلے ان کے سامنے توحید و رسالت کو پیش کیا جائے۔ جب وہ اس کو مان لیں اور انہیں بتلایا جائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارا اور تمہارا واحد رب اور لا شریک مالک و مولا ہے، اس نے ہم سب پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، پھر جب وہ اس کو مان لیں تو ان کو بتلایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مالوں میں زکوٰۃ بھی فرض کی ہے جو قوم کے مالداروں سے وصول کی جائے گی اور اس کے حاجت مند طبقہ میں تقسیم کر دی جائے گی۔ بہرحال حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ہدایت دینے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد دعوت و تعلیم میں ترتیب و تدریج کا حکیمانہ اصول ان کو بتلانا تھا۔ باقی اسلام کے ضروری احکام اور ارکان حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہی تھے، اس لیے اس موقع پر سب کے بیان کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ علاوہ ازیں اس میں بھی شبہ نہیں کہ اسلام کے ارکان و فرائض میں نماز اور زکوٰۃ ہی سب سے زیادہ اہم ہیں، اور قرآن مجید میں انہی 2 پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے، جس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو شخص ان 2 کو ادا کرنے لگے اس کے لیے باقی تمام ارکان و فرائض کا ادا کرنا آسان ہو جاتا ہے، جیسا کہ تجربہ اور مشاہدہ بھی ہے۔ نیز نفس انسانی کی طبیعت میں ان دونوں کو بہت خاص دخل ہے، اور غالباً اسی واسطے کتاب و سنت میں بہت سے مقامات پر صرف انہی 2 رکنوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔